اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، ان کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں. یعنی آپ کا بچہ آپ کی دنیا تو دنیا، آخرت میں مطلب میت کے وقت بھی کام نہ ہوئے، کیا فائدہ ہے؟ خدا را مہربانی کریں. میں تمام ہمارے عاشقان رسول کو جو حاضر ناظرین مہربانی کریں، ہاتھ جو عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کی دینی اور مذہبی تربیت کریں. تربیت کا ہی فقدان یہ نظر آتا ہے کہ جنازے کے وقت میں ایسے مناظر بھی نظر آئے ہیں کہ والد کا جنازہ ہے لیکن بیٹا پڑھ نہیں رہا، نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا، اور جب وجہ پوچھی گئی تو وہ یہی ہے کہ جنازہ جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی. اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ کافی پہلے کی بات ہے، گھر میں میت ہوگی والد کی. اب وہ بندہ پریشان ہوتا ہوا، جامعۃ المدینہ میں ہم اس وقت پڑھتے تھے، تو وہ آیا جامعہ کے اندر. اچھا، ہم نے جا کر دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر تو وہ میت رکھی ہوئی ہے، لیکن اسی کا بڑا بھائی دوسرے کمرے میں بیٹھا گانے سن رہا تھا. اللہ اللہ، یہ تربیت ہی کا فقدان ہے کہ گھر کے اندر میت موجود ہے لیکن پھر بھی مطلب کوئی یہ لاؤبالی پن ہے اور کوئی احساس نہیں ہے، اور میت کے جو حقوق ہیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا جا رہا، اور گھر کے اندر ہی گانے چل رہے ہیں. آپ کو یورپ کا واقعہ سنا، یو کے یورپ، مجھے بھی اس سفر میں بتایا اور بہت مطلب کنفرم کر کے بتایا کہ ایک بھائی دوسرے ملک میں کماتا تھا، چھوٹا بھائی اس ملک میں کماتا تھا، باپ اس کے والد اس کے پاس تھا. اب یو کے اور یورپ کا یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے لاش بھیجنی ہے اپنے ملک میں تو 4-5 ہزار پاؤنڈ یا 4-5 ہزار یورو کا خرچہ ہے. یعنی یوں سمجھو کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی تدفین کے لیے چندہ کرتے ہیں. یہ باہر کی، میں یو کے یورپ کی بات کر رہا ہوں، یورو وغیرہ چھوڑ کر تھوڑی باتوں کا لوگ مرتے ہیں. یہ تو وہاں کا بہت پریکٹیکل بات بیان کر رہا ہوں میں، اتنی پرابلم ہے. اچھا، اب یہ کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو وہاں سروسز ہیں، فنرل سروسز کہلاتی ہے یہ نا. تو اس نے فون کیا، تو اس نے 2-4 جگہ پر فون کیا، تو جہاں سب سے کم ریٹ ملا اس کو اس نے باپ سپرد کر دیا، اور جس نے کم ریٹ دیا نا وہ غیر مسلم تھا. یعنی اگر یہ مسلمان کو باپ کی لاش دیتا تھا، میت دیتا تھا، تو مثال کے طور پر وہ 4,000 لے رہے تھے، اور جس غیر مسلم کو بلا کر دیا جس نے سارا اینڈ اپنے مذہب کے مطابق کیا، اس نے 2,000 روپے لیے. تو اچھا، بعد میں فون کر اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ بھائی جان وہ یہ سب ہو گیا. اچھا، اب یہ کہ گڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے 2,000 روپے بچا لیے، میں نے فلاں کو دے دی والد ابو کی لاش. اب یہ بتائیے کہ یہ ابو کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی ابو کی. یہ صرف چوٹ کر رہا ہوں، صرف چوٹ کر رہا ہوں. پلیز اپنی قبر و آخرت اور اپنے بچوں کی قبر و آخرت کے بارے میں آپ اور ہم سب سوچیں، سنجیدہ ہو جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے، ظاہر تربیت نہیں ہوگی تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جب واقعات اس طرح کے آتے ہیں نا تو ایک وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب حقیقت سے دور ہے، ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ہمارا ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے جو چیز پریکٹیکل میں یا آبزرویشن میں ہوگی اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. بالخصوص جیسے ابھی جو واقعہ آپ نے بتایا، تو بسا اوقات ذہن اس کو قبول کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا. نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کے نصیب میرو اس کے نصیب. جس کو اس سے عبرت لینی ہے نا وہ عبرت لے لیتا ہے. جس کو سگریٹ کا نقصان اور کینسر کا فوٹو دکھانا اس کے لیے کافی ہے. عبرت لینی چاہیے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے نظر والو. تو اللہ کرے کہ ہمیں عبرت نصیب ہو. ذہن بنائیں کہ یہ 15 سال 20 سال 25 سال کا بگڑا ہوا جو میرا نظام ہے، یہ کوئی 25 دنوں میں یا 25 گھنٹوں میں صحیح نہیں ہو جائے گا. آپ کو بڑی مطلب کہ تگ و دو کرنی پڑے گی، شفقت محبت، اور سب سے پہلے اپنے اندر چینج لانا پڑے گا. اس کے بعد اولاد آپ کے میسج کو قبول کرے گی.